ناظرین، رنگ دے ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ایموشنل ہونے والی ہے، جہاں دعا کی دادی کو اب شدت سے احساس ہونے لگا ہے کہ اپنی بہو ندرت کی توقیر کے ساتھ شادی کروا کے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ توقیر نے 3 دن غائب ہونے کے لیے جو جواز پیش کیا، دادی کو وہ مطمئن نہیں کر سکا۔ جیسا کہ توقیر نے کہا کہ میرا چچا زاد بھائی بہت کریٹیکل حالت میں تھا، میں اس کی وجہ سے اتنا پریشان ہوا کہ سب کچھ بھول گیا، اور پھر ایک جھوٹی سٹوری مزید گھڑتے ہوئے کہتا ہے کہ دراصل میرے ماں باپ تو تھے نہیں، مجھے اسی چچا نے پالا تھا۔ اب چچا کا تو انتقال ہو چکا ہے، اور جس چچا زاد بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں نے سارا بچپن اسی کے کپڑے پہنتے ہوئے گزارے ہیں۔ میں اماں جی آپ کو ان کے کون کون سے احسانات یاد دلاؤں؟ تبھی تو اس کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ ابھی فی الحال تو دعا، ندرت اور دادی اس بات پر تھوڑا بہت یقین کر لیتے ہیں، لیکن دادی کا دل چونکہ مطمئن نہیں ہوتا، اور پھر جب ہمسائی کہتی ہے کہ واہ اماں واہ، توقیر نے تو شادی کے موقع پہ کہا تھا اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں، اب یہ کون سا چچا زاد بھائی نکل آیا جو اس کی شادی میں تو شریک نہیں ہوا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر توقیر پیچھے اپنی نوبہاتا بیوی تک کو بھول گیا۔ اور یہ بات جیسے دادی کے دل میں خنجر کی طرح لگتی ہے کہ ہمسائی کہہ تو ٹھیک رہی ہے۔ اب دادی کو اندر ہی اندر یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ اس نے جلد بازی میں ندرت کی زندگی برباد کر دی۔ اوپنلی سب کہہ بھی نہیں سکتی کیونکہ ندرت تو آخری وقت تک اس شادی سے انکار کر رہی تھی، لیکن دادی نے ہی ندرت کو کنونس کیا تھا کہ توقیر تمہیں ساری زندگی بہت خوش رکھے گا۔ خیر، دادی سوچتی ہے کہ جیسا کہ توقیر نے بتایا اس کا وہ چچا زاد بھائی حیدرآباد رہتا ہے، تو مجھے کسی طرح سے حیدرآباد سے معلوم کروانا چاہیے کہ کیا توقیر کا سچ میں وہاں کوئی رشتہ دار رہتا ہے یا پھر یہ اس کی من گھڑت کہانی ہے۔ ابھی دادی اسی ادھیڑ بن میں ہوتی ہے کہ اگلے ہی دن ندرت گھر آتی ہے، جو کہ توقیر کے ہی سکھانے پہ آتی ہے کہ اماں، میں نے اور توقیر نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ اب سے آپ اور دعا ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہیں گے۔ لیکن اماں کو توقیر کی اس محبت کی سمجھ نہیں آتی۔ ندرت اس کے ساتھ رخصت کر دی، بس وہ اس کے ساتھ دل لگائے۔ آخر وہ اماں اور دعا کو اپنے گھر بلانے پر کیوں مصر ہے؟ کیوں اس نے اپنے گھر میں دعا کے لیے پہلے سے ایک کمرہ سجا کے رکھا؟ کیوں دعا کو اب محبت جی کہہ کے پکارنے لگا ہے بجائے بیٹا کہنے کے؟ اب تو اماں کو توقیر کی نیت میں فتور بھی محسوس ہونے لگا ہے، اور توقیر یہ سب صرف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آذر شاہ اس کے پیچھے لگ چکا ہے کہ بھئی میں نے تمہاری شادی ندرت کے ساتھ اس لیے کرائی تھی کہ تم جلد سے جلد دعا کو میرا کرو گے۔ اب اتنے دن ہو گئے تمہاری شادی کو، اور تم نے ابھی تک اپنے سسرال میں دعا کی میرے ساتھ رشتے کی بات تک نہیں کی۔ جبکہ توقیر سوچتا ہے کہ یوں اچانک بات کر دی تو پتہ نہیں کوئی مانے یا نہ مانے، جبکہ توقیر 100% ہاں ہی چاہتا ہے کیونکہ آذر نے اسے بہت بڑی رقم کی آفر کی ہے اس شادی کے عوض۔ خیر، اب اماں تو صاف انکار کر دیتی ہیں کہ دعا اور میں اسی گھر میں ٹھیک ہیں، توقیر کو ہماری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جب ندرت واپس جا کے دادی کا پیغام توقیر کو دیتی ہے تو توقیر الٹا ندرت کو دادی کے خلاف ہی بھڑکانے لگتا ہے کہ آخر دادی ہوتی کون ہے دعا پر اتنا حق جمانے والی؟ ندرت جی، دعا آپ کی بیٹی ہے، دعا پر سب سے زیادہ حق آپ کا ہے۔ اگر آپ دعا کو یہاں رکھنا چاہتی ہیں تو دادی کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے زبردستی دعا کو اپنے ساتھ باندھے رکھیں۔ اور پھر توقیر اپنی اگلی چال چلتا ہے، چونکہ اس نے دعا کو آہت کی گاڑی سے اترتے ہوئے تو دیکھ لیا تھا۔ ندرت سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتا تھا کہ تم پریشان ہو جاؤ گی، اور اب چونکہ دعا میری بھی بیٹی ہے تو مجھے اس کی فکر ہے۔ دراصل میں نے دعا کو کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا تھا، اور ندرت جی، آس پاس کے لوگ بھی دعا کو بڑی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں دعا ہمارے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، اور اسے جاب کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ہوں نا، میں اس کا باپ ہوں، اس کا سارا خرچ برداشت کروں گا۔ خیر، اگلے دن توقیر ندرت کے ساتھ خود دادی سے بات کرنے گھر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں ندرت دادی سے کہتی ہے کہ دراصل توقیر نے دعا کو کسی لڑکے کی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا۔ یہ سن کے تو دادی بھی پریشان ہو جاتی ہیں، دعا سے کہتی ہیں کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ تو دعا گھبرا جاتی ہے اور پھر دادی سے کہتی ہے دراصل دادی، اس دن مجھے آفس میں دیر ہو گئی تھی تو آہت نے مجھے گھر ڈراپ کیا تھا، جس پر دادی غصے سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے آخر کیوں نہیں بتایا؟
تو دعا کہتی ہے مجھے یہ بات اتنی اہم نہیں لگی کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں اور نہ ہی اس میں کوئی بری بات ہے۔ خیر توقیر اب سیدھے مدعے پہ آتے ہوئے کہتا ہے کہ دراصل اماں جی بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں دعا کو جلد سے جلد اس کے گھر کا کر دوں، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن دادی جسے اب توقیر کی نیت میں فطور نظر آنے لگا ہے اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے توقیر، تم دعا کو بیٹی سمجھتے ہو لیکن بیٹی کہنے سے کوئی بیٹی ہو نہیں جاتی۔ دعا میری ذمہ داری ہے اور میں اس کو اس کے باپ کے گھر سے ہی رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ سن کے تو توقیر کو غصہ بھی آتا ہے لیکن اپنا غصہ دبا لیتا ہے، لیکن جب جا کے آذر کو اس بارے میں بتاتا ہے تو آذر توقیر پر اپنا غصہ اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری شادی میں باغ دوڑ اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ تم مجھے آ کے یہ جواب دو کہ تم ابھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بڑھیا تمہارے قابو آئے گی۔ لیکن توقیر بھی اب فیصلہ کر لیتا ہے کہ جیسے کیسے میں آذر شاہ اور دعا کی شادی تو کروا کے رہوں گا، اور آذر شاہ سے کہتا ہے کہ اب دیکھیں میں کرتا کیا ہوں۔ خیر جی، دوسری طرف آہت جو اپنی ماں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جلد سے جلد میرا رشتہ دعا کے گھر لے کر جائیں، کیونکہ آہت کو خطرے کی گھنٹی صاف سنائی دے رہی تھی جب سے فریال نے آہت کو میسج کیا تھا کہ میں نے اپنے رشتے سے انکار صرف اس لیے کیا ہے کہ تم نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، جبکہ آہت حیران پریشان ہے کہ میں نے تو کبھی بھی فریال کو پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اوپنلی اسے ہمیشہ ریئلائز کروایا کہ میں نہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں اور نہ ہی اس سے کبھی شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ دوسری طرف اسی فریال کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے اس کا بھائی طلحہ ایمن سے بات نہیں کر رہا اور نہ ہی ایمن کو اپنے گھر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ ایمن اندر ہی اندر پریشان تو ہوتی ہے، جبکہ فریال اپنا نیا منصوبہ بناتے ہوئے سوچتی ہے کہ آہت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے ایمن بھابھی کو ہی مہرا بنانا پڑے گا۔ تبھی جب دیکھتی ہے کہ ایمن آس پاس ہے تو اونچی اونچی آواز میں طلحہ سے لڑنا شروع کر دیتی ہے کہ بھائی اب بس کریں، آپ بھابھی کے ساتھ اپنی لڑائی ختم کریں، ویسے بھی وہ سارا دن اداس پریشان رہتی ہیں۔ طلحہ جب کہتا ہے کہ کیا تمہیں ایمن نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے، تو فریال مزید ایمن کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ بیچاری کسی سے کہتی ہی کیا ہے، بس خود ہی اداس چپ چاپ پھرتی رہتی ہیں۔ مجھے تو یقین کریں کہ اب آپ پر غصہ آنے لگا ہے جو آپ ایمن بھابھی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، اور ایمن بھابھی پہ ترس آنے لگا ہے۔ لو جی، طلحہ تو ایمن پر مزید اپنی بہن کے احسانات جتاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جیسی عورت کتنی ناشکری ہے جس کی فریال جیسی نند ہے، اگر فریال تمہیں معاف نہ کرتی تو میں بھی تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ اور فریال ہے جو اب طلحہ کے سامنے ایمن کے ساتھ زیادہ ہی اخلاق کے ساتھ چپک کے بیٹھتی ہے جیسے فریال اور ایمن میں بہت محبت ہو، اور پھر فریال ایمن کو اپنی باتوں میں لیتے ہوئے کہتی ہے کہ ایمن بھابھی اگر آپ میری اور آہت کی شادی کرا دیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایمن جسے حالانکہ پتہ بھی ہے کہ آہت دعا سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنے سکون اور طلحہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فریال اور طلحہ کو لے کے اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی ہے، جبکہ اسی دوران فریال طلحہ کے دماغ میں یہ بات بھی ڈال دیتی ہے کہ آہت کئی بار مجھ سے پسندیدگی کا اظہار کر چکا ہے، اسی لیے میں نے آنے والے رشتے سے انکار کر دیا ہے اور اب آہت سے ہی شادی کی خواہش مند ہوں۔ اچھا، اسی دوران طلحہ ایمن سے یہ بھی کہہ چکا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، اپنے بھائی سے کہو کہ وہ بھی میرے آفس میں آ کے مجھ سے معافی مانگ لے۔ آہت بھی اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے طلحہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایمن چونکہ میری بڑی بہن ہے تو اس رشتے سے طلحہ بھائی آپ میرے لیے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، میں آپ سے دل سے معافی مانگتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ حالانکہ بیچارے آہت کی تو کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں، یہ تو فریال کی لگائی ہوئی آگ ہوتی ہے۔ خیر اب واپس آتے ہیں، اب چونکہ ایمن طلحہ اور فریال کے ساتھ اپنی ماں کے گھر پہنچ چکی ہے جہاں آہت بھی موجود ہے، اور ایمن جب اچانک یہ بجلی گراتی ہے کہ میں فریال کو اپنی بھابھی بنانے کا فیصلہ کر چکی ہوں تو آہت کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے، اور جناب آہت کی ماں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے جو اچھے سے جانتی ہے کہ فریال جیسی تیز ترار لڑکی اگر میرے بیٹے کی زندگی میں آ گئی تو میرا بیٹا جینا ہنسنا بولنا چھوڑ دے گا۔ تو کیا خیال ہے ناظرین، اپنی بہن ایمن کا گھر بچانے کے لیے آہت کو فریال کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دینی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔